بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سٹی آف نالج اور ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کی کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ احباب کو اور یہاں جمع کر کے اور ایک آج کل کا جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے اس کے اوپر کچھ اظہار خیال کا موقع دیا جائے. چند ہفتے پہلے یا شاید 2 مہینے پہلے یہاں پر ایک سیمینار ہوا تھا سٹی آف نالج میں صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے، اور اس میں جب میں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں یہ کتاب لکھ رہی ہوں تو اسی وقت ڈاکٹر صدیقی نے یہ کہا تھا کہ آپ کی کتاب آئے گی تو ہم اس کی ایک نشست جو ہے وہ یہاں پر رکھیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سوشل میڈیا پر سٹی آف نالج کی کچھ چیزیں ورکشاپس جو یہاں منعقد ہوتی ہیں اور یہاں پر جو اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ میں دیکھتی ہوں تو میں بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ شہر کے اندر کچھ فکری اور علمی سرگرمیوں کا کچھ لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ ادارے ختم ہو رہے ہیں. زمانہ پروپیگنڈے کا ہے. ایسی حالت میں آپ سوچئے کہ مورخین کی اور اساتذہ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ آپ یعنی ہر کوئی بھی ملک اپنا کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے پروپیگنڈا مہم شروع کرتا ہے، اور یہ 1-2 دن پہلے نہیں ہوتی ہے، یہ سالوں پہلے ہوتی ہے کہ ہم فلاں سن میں اگر فلاں ملک کو انویڈ کرتے ہیں، یعنی امریکہ اگر فلاں سن میں عراق کو انویڈ کرے گا تو اس کے لیے کیا ریئیکشن آ سکتا ہے اور کیا سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، ان کا ہمارے پاس کیا جواب ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر ایک پروپیگنڈا لانچ کیا جاتا ہے. اسی طریقے کا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ ہمارے یہاں کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور وہی پروپیگنڈا ہمیں فلسطین کے حوالے سے نظر آتا ہے. اور اس کے اوپر مغرب نے اتنا کام کیا ہے کہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہر شخص پیڈ ہے. کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا ان کو پیسہ مل رہا ہے جو یہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور یا یہ از خود کر رہے ہیں. ہمارے یہاں نہ پیڈ کام کرائے جا رہے ہیں اور نہ ہی از خود کام کرائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں تاریخ تو بالکل ہی دھندلکوں میں چلی گئی ہے. یعنی میں اپنی بھی ذمہ داری سمجھتی ہوں، اور میں یہ بھی جسے کہنا چاہیے اعتراف جرم کرتی ہوں کہ ہم نے وہ کچھ نہیں کیا اپنے طالب علموں کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اسلامی تاریخ کے استاد ہونے کی حیثیت سے. یہ دیکھیے، علم کے اوپر ہمیشہ لکھا گیا ہے، علم کے اوپر تمام آپ لوگ تو ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو تو علم ہوگا. ہر بڑے مفکر نے، عالم نے، محقق نے علم اور ذرائع علم کے اوپر لکھا ہے، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی علم کے ذرائع یہ ہیں یا ہو سکتے ہیں. اور اس میں جیسے قرآن ہے جو کہ آپ کو ایک مستند علم دیتا ہے، تو پھر عقل آپ کو ایک ذریعہ علم ہے، اور پھر وجدان، بعض لوگ جیسے ابن خلدون ہے وہ تو کرامت کو بھی ایک ذریعہ علم مانتے ہیں. میں بہتوں کو دیکھ چکی ہوں جنہوں نے ان ذرائع علم کے اوپر بات کی ہے. مجھے ابھی تک شاید کوئی نہیں ملا جس نے تاریخ کو بھی ذریعہ علم بتایا ہو. تاریخ بہت بڑا ذریعہ علم ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، لہٰذا غلطیاں ہم نے بھی کی ہیں، اور ان کا اعتراف کر کے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. نہ یہ دنیا فرشتوں کی دنیا ہے، نہ یہاں آباد کوئی بھی قوم فرشتہ ہے، اور نہ مسلمان فرشتے ہیں، نہ ان کی تاریخ فرشتوں کی تاریخ ہے. تو اس لیے تاریخ کو ایک آبجیکٹیو، ایک معروضی نظر سے پڑھنا، اپنی غلطیوں کو ماننا کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس وقت یہ تھا تو اس وقت ہم نے یہ کیا تھا، اور اب یہ ہے تو اب یہ ہو رہا ہے. تو یہ تاریخ کو اس طریقے سے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ذریعہ علم ہے. اٹس اے سورس آف نالج.
تو یہ سارے علوم ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ تاریخ ہو، یہ وہ علوم ہیں جن کو ان کی ویٹیج ملنی چاہیے، جن کو اچھا. اور سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پروپیگنڈا وار کے اندر حقائق کو پیش کیا جائے اپنے لوگوں تک، اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت اور تاریخ کیا ہے. بہت سی چیزیں ہم نے خود خراب کر دی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بڑے قانونی آدمی تھے اور ظاہر ہے لاء سے تعلق تھے، کوئی بھی بات بے اصولی کی اور بے قانونی کی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ چونکہ اس ریاست اسرائیل کی بنیاد چونکہ حق غصب کر کے کی گئی ہے، یعنی عربوں کو وہاں سے، وہ کوئی افتادہ زمین نہیں تھی جہاں پر لا کر کے اسرائیلیوں کو بٹھا دیا گیا، وہ عربوں کی زمین تھی. وہاں سے آپ ایک قوم کو نکال کر کے ایک قوم کو آباد کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے اور یہ انتہا درجے کی بربریت ہے، وحشت ہے، جارحیت ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اصولی موقف قائد اعظم نے دے دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہم تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا اسے تسلیم آج تک نہیں کیا گیا. مگر دیکھیے ہم لوگ بھی کس طریقے سے بہہ جاتے ہیں پروپیگنڈے کے اندر، اور اس طرح کہ جب 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوئی کہ جی چلیں ٹھیک ہے، جب یہ اوسلو ایگریمنٹ ہوا اور یہ کیمپ ڈیوڈ وغیرہ ہوئے تو یہ ہوا، اس طرح کی باتیں کی گئی کہ بھائی یہودی بھی تو انسان ہیں، انہیں بھی تو زندہ رہنے کا حق دو. تو پھر یہاں پر اوسلو ایگریمنٹ میں پہلی دفعہ یہ منظور کر لیا کہ ہاں ہم اسرائیل کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں سے امریکہ نے اخذ کر لیا 2 اسٹیٹ سلوشن. ہم نے کب کہا کہ آپ کو جینے کا حق نہیں ہے؟ مطلب اگر وہاں پہ کوئی اسٹرانگ فلسطینی بیٹھا ہوتا جو کمپرومائزز پہ نہ چل رہا ہوتا، اصولی موقف پر ہوتا، تو وہ یہ کہتا نا کہ ہم نے کہاں ان کو منع کیا ہے کہ وہ جی نہیں سکتے. جیئیں، پوری دنیا پڑی ہے. آخر ان کو اعلان بلفور سے پہلے ان کو افریقہ کا علاقہ دیا گیا تھا، دینے کی بات کی تھی برطانیہ نے کہ ہم جو یہودی ہیں اور وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم اتنی بڑی قوم ہیں اور ہمارے پاس کوئی وطن نہیں ہے، ہمیں بھی وطن چاہیے، جیسے عربوں کے پاس وطن ہے، جیسے کردوں کے پاس ہو سکتا ہے، جیسے فلاں کے پاس ہے، جیسے فلاں کے پاس ہے، تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو مظلومیت کا ان کا نعرہ تھا تو ان کو کہیں پر بھی دے دے. بلکہ برطانیہ نے ان کو افریقہ میں آفر بھی کیا تھا، انہیں آفر کی گئی تھی اتنی ہی بڑی زمین جتنی فلسطین ہے، لیکن اس وقت انہوں نے نہیں مانا تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو نے کیا بیان دیا ہے چند دنوں پہلے کہ ہم کانگو کی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ جو غزہ پٹی سے 22 لاکھ لوگوں کو ہم وہاں لے جا کر آباد کر دیں گے. کیوں بھائی؟ تم وہاں آباد ہو جاؤ. مطلب جب تمہیں پہلے آفر کی گئی تھی تو یہ کسی نے ان سے جینے کا حق نہیں چھینا. اوسلو ایگریمنٹ میں بہت بڑا چھرا مارا گیا فلسطینیوں کے پیٹھ پر، اور ان سے یہ کہہ کہ بھئی انہیں بھی تو جینے کا حق دے دے. تو ہم نے کب روکا ہے انہیں جینے کا حق نہ دینے سے؟ پوری دنیا پڑی ہوئی ہے اس وقت. ترکیہ کے اندر جس طریقے سے لگزیریس اسٹائل میں اور تمام تر اکانومی کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے جیو کمیونٹی رہتی ہے، اتنے تو مسلمان بھی نہیں رہتے وہاں پر. اور یہ وہ لوگ تھے جب 1492 میں جب غرناطہ کا فال ہوا تھا اور وہاں سے مسلمان اور یہودی نکالے گئے تھے، تو یہ آٹومن امپائر تھی جس نے ان یہودیوں کو اپنے ہاں رکھا تھا، اور آج تک وہ ہیں وہاں پر، ان کے جنریشن ٹو جنریشن یہ وہاں پر آباد ہیں. اور ہم خود آئی وٹنس ہیں، میں اور سہیل شفیق صاحب جب ادھر گئے تھے تو وہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا پریولیجڈ کمیونٹی ہے. آج بھی ترکیہ ان کی مرضی کے بغیر اپنی اسمبلیز کے اندر کوئی ریزولیشن پاس کر کے تو دکھا دے. ہاں اس طرح کی مدد کر دیتے ہیں اردگان، جو کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. میں ایک جو موقف کا ٹرن ہے میں وہ رکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے
غلطی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم راستہ بند کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر قائد اعظم نے کہا یہ ناجائز ریاست ہے, ہم اسے قبول نہیں کریں گے. چلیں جی, ہوتا گیا. اوسلو ایگریمنٹ میں ایڈمٹ کر لیا. تو پھر امریکہ نے یہ کہا کہ دیکھو فلسطینی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو جینے کا حق دیں گے, ٹھیک ہو گیا, تو اب آپ ایسا کریں, یہاں آپ بھی رہو اور یہ بھی رہیں گے. یہ راضی کر لیا تھا پی ایل او کو, یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن, پی ایل او کو کہہ کے راضی کر لیا گیا تھا. وہاں سے 2 اسٹیٹ سولوشن نکال لیا امریکہ نے. اتنا کوئی گمبھیر پروپیگنڈا کہ جی 2 اسٹیٹ, اس میں ہمارے بھی بہہ گئے. تاریخ سے ناواقف لوگ جو ہیں, جو قومی اسمبلی میں اور ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس پروپیگنڈے کے اندر بہہ گئے. اور قومی اسمبلی کے اندر, اب مجھے یہ بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں کہ وہ کون سا اجلاس تھا جس میں 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیا گیا. ٹھیک ہے کیا کہ جی یہ فلسطینیوں نے مان لیا, ٹھیک ہے. اس وقت فلسطینیوں کی نمائندہ جو جماعت تھی وہ پی ایل او تھی, پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن تھی. جب انہوں نے مان لیا تو ہمیں کیا, ٹھیک ہو گیا, لہٰذا وہ ہم نے بھی مان لیا. اب کیا ہوا, اب حالات بدلے, پی ایل او تو چلی گئی ادھر ادھر. اچھا, اس کے بعد جب پی ایل او پیچھے ہٹ گئی اور یہ جنگی یا عسکری طاقتیں سامنے آ گئی. اب جب یہ عسکری تنظیمیں سامنے آ گئیں تو انہوں نے کہا نہیں جی, ہم تو نہیں مانتے 2 اسٹیٹ سولوشن. یہ بھی فلسطینی ہے, یہ کہہ رہے ہم نہیں مانتے, ہم تو مانیں گے من النہر الی البحر, ہم تو دریائے اردن سے لے کر کے اور بحر روم تک کا علاقہ ہمارا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اسرائیل غائب دنیا کے نقشے سے. اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ من النیل الی الفرات, یعنی ہم نیل سے لے کر فرات تک ہماری گریٹر اسرائیل ہے, یعنی فلسطین لپیٹ کے پھینک دو. نہ اس وقت اسرائیل 2 اسٹیٹ سلوشن کو مان رہا ہے, نہ اس وقت حماس 2 اسٹیٹ سلوشن کو مان رہی ہے. پاکستان کی قومی اسمبلی اس کو مان رہی ہے. یہ ہولسٹک اپروچ نہیں ہے. آپ معلوم کریں کہ وہاں کے رہنے والے کیا چاہتے ہیں. میں نے یہ کتاب صرف 1 مہینے میں لکھی, روزانہ 10 گھنٹے کام کرتی تھی, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے 2 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. 3 مہینے میں ابھی 22,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں, جو بہت بڑی کیجولٹیز ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے کی جنگوں میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں. جس طریقے کی بمباری کی جاتی ہے, بمباری کا تو, اور ان کے ہاں تو نہ سائرن بجتا ہے, ان کے یہاں تو لوگ گھروں میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, بم آ کے گرا, پوری فیملی. 800 خاندان ایسے ہیں جن کی فیملی کا ایک فرد نہیں بچا, 800 رجسٹرڈ ہے. میں بہت عرصے سے 2 مسائل کو اسٹڈی کرتی چلی آ رہی تھی, ایک مسئلہ کشمیر اور ایک مسئلہ فلسطین. تو میرے پاس اس کا میٹر بہت جمع ہوا تھا, بہت سی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. تو بس مجھے صرف یہ کرنا پڑا کہ میں دن میں 10 گھنٹے بیٹھ کر کے ان چیزوں کو آرگنائز کروں اور ایک کتاب جو ہے وہ پیش کر دوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ 2 مہینے سے زیادہ یہ جنگ نہیں چلے گی. لیکن ابھی تو یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور صرف ڈٹے ہوئے نہیں ہیں, بہت بری طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقداروں کو حق دے. ایک سوال آپ ضرور سوچئے گا, بڑے بڑے ادارے دنیا میں بنے ہیں, آپ سوچئے گا ضرور اقوام متحدہ کس لیے بنایا گیا تھا. اس لیے کہ ہر قوم کو حق خود ارادیت دلائے اور ہر قوم کو جینے کا حق دے. ان کا فیصلہ فلسطین کے لیے کیا ہے. سلامتی کونسل کے اندر اور اس میں جنرل اسمبلی کے اندر 4 دفعہ سے زائد جنگ بندی کی قراردادیں کس نے ویٹو کی. یہ جب سوالات آپ پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل جارح کون ہے. عمیر صدیقی صاحب کا میں ایک دفعہ اور بہت زیادہ شکریہ, اور آپ سارے بچوں کو میں کہوں گی کہ آپ تاریخ سے جڑیے اور صحیح تاریخ جاننے کے لیے کھوج لگائیے, آپ کو چیزیں مل جائیں گی عربی میں, اردو میں,
اردو کی کمی بھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں کسی طرح سے پوری کریں، لیکن مل جائیں گی چیزیں، اور آپ تاریخ کو ضرور پڑھیے. قرآن، حدیث اور ان چیزوں کے ساتھ منطق، فلسفہ، یہ سب اہم علوم ہیں، اور تاریخ، اپنی تاریخ سے آپ ضرور واقف ہوں تاکہ کسی پروپیگنڈے کی اس زد میں نہ آ سکیں. بہت بہت شکریہ.